الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصینہم اولادون ولا یوحد المجتہدون حد حدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود فطر الخالق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام یا رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و شفیعنا و نبینا و امامنا و منجانا و مغیشنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین آنیہ بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ طیبین المطہرین المعصومین المظلومین المختومین المنجلین المنتظرین الذي لا يسال صفته حد حدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود فطر الخالق بقدرته ونشر الرياح برحمته قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليه من اجمعين الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعلنا من المتمسقين بولايتك عميد المؤمنين مولا علي عليه الصلاة والسلام خصوصا على ذکر علی ابن ابی طالب سلطان الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً اللہ ذکر علی ابن ابی طالب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ واجمعین خصوصاً اللہ ذکر علی ابن ابی طالب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہم وامین المقین خصوصاً اللہ ذکر علی ابن ابی طالب پیر و مرشد سید شاہ ارشاد علی القادری و سید شاہ رشد علی القادری الجیلانی والبغدادی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بزم میں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کے چاہنے والے مولا کے ماننے والے کئی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یوں کہوں کہ جگہ کم پڑ گئی ہے۔ مولا کائنات کی نزول پاک آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج 13 رجب کا یہ بہت ہی مبارک دن ہے کہ ہم تمام حضرات یہاں خواتین حضرات یہاں اکٹھا ہوئے، اور خاص طور سے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک وارثی گھرانے میں ذکر کے لیے آئی ہوں الحمدللہ، کیونکہ حضرت وارث شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میرے جتنی بھی ذکر کر لو میں اس سے خوش نہیں ہونے والا، تم جتنی بھی ذکر کر لو جتنی بھی سما محفل کروا لو میں اس سے خوش نہیں ہونے والا جب تک تم میرے ابا و اجداد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ذکر بلند نہ کر لو، جب تک تم میرے اجداد مولا حسین شہید کربلا کی نیاز و نظر ان کی عزاداری تم نہ کر لو، تب تک تم میرا ذکر نہ کیا کرو۔ میرا سچا مرید وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت اور مودت کرے۔ یہ اقوال وارث شاہ حضرت وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال آج مولا کائنات کی نزول پاک ہے اور آپ بہت ہی خوبصورت سے آپ نے اپنے گھر کو سجایا ہے، نظر و نیاز کے آداب آپ نے رکھے ہیں۔ بس یہی چاہتی ہوں کہ یہ ذکر ازا کے ساتھ ساتھ مولا آپ کی اتنی بڑی محنت اور نیاز و نظر کو قبول عطا فرمائے، اور بانی محفل کو
مولا سلامت رکھیں، مولا آپ تمامی حضرات کو بھی سلامت رکھیں. آج مولا کائنات کے لیے میں کچھ ایسے واقعات میں پیش کروں گی انشاءاللہ کہ جس کے لیے رسول کائنات نے حدیثوں کی انبار لگا دی، حدیثوں کی انبار لگا دی مولا کائنات کے لیے. لیکن مولا کائنات کا ذکر رسول کائنات کرتے تھکتے نہ تھے، بالکل بھی نہیں. تو آج ہم انہی علی کے بزم میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ. 13 رجب کا دن جب مولا کائنات، میں چھوٹی سی میں واقعہ میں پیش کر دوں کیونکہ میں نے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا بھی تھا، لیکن آج آپ تمامی حضرات موجود ہیں کہ مولا کائنات کی نزول پاک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. جی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اور آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں آج بھی 1400 سال سے بھی زیادہ وقت معینہ نکل چکا، لیکن آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار میں آج بھی وہ درار موجود ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں، توجہ، میں نے قرآن کریم میں تمام امت مسلمیہ، تمام مومنوں کے لیے نشانی دی ہے نا، نشانی دی ہے. میں نے ہر آیت میں، میں نے ہر آیات میں، قرآن کے ہر صفوں میں، ہر پارے میں میں نے اپنی نشانیاں میں نے پیش کی ہیں. تمام طرح سے نشانیاں موجود ہیں کہ آج بھی رسول کائنات کے پیر مبارک، جی پیر مبارک کے نشان کھردڑے پہاڑ پہ موجود ہے غار حرا میں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ گیلی مٹی میں اگر اپنا پیر رکھ دیں تو وہ چھاپ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. لیکن اگر وہ کھردڑے پہاڑ میں وہ چلتے تھے تو پیروں کے چھاپ آتے تھے. یہ ہمارے رسول کائنات کی کیا ہے؟ معجزات ہے، کیا ہے؟ نشانی ہے. جو آج بھی ان کی نشانی جو ہے، ان کے نالین مبارک، ان کے پیر کے چھاپ جو ہے آج بھی کئی ایسے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک نشانی ہے. ٹھیک اسی طرح چاند، جب رسول کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اخترابات وانسعت وانشق القمر کہہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند میں آج بھی درار ہے. کئی ایسے سائنٹسٹ نے، ایسٹرولوجر نے کہا ہے، توجہ چاہوں گی، کئی ایسے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ چاند میں دھبے ہیں، داغ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ چاند میں داغ ہے نا، چاند میں داغ ہے. کیوں داغ ہوا؟ سورج میں تو داغ نہیں ہے، سورج میں تو ویسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. ستارے میں داغ نہیں ہے، سیارے میں داغ نہیں ہے. تمام تر جتنے پلانٹ جتنے بھی ہیں، پلوٹو ہوا یا مریخ یا برق، جتنے بھی ہوا، ان تمام کے تمام پلانٹس میں داغ موجود نہیں ہے، سوائے چاند میں. کیوں داغ موجود ہے؟ کیونکہ رسول کائنات نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، نشانی ہے. ٹھیک اسی طرح خانہ کعبہ میں جب مولا کائنات کا نزول ہوا تو وہاں پر بھی آج بھی وہ درار موجود ہے. یہ بھی نشانی ہے کہ کل لوگ یہ نہ جھٹلا سکے کہ ارے خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت شریف تو ہوئی نہیں، نزول پاک تو ہوئی نہیں. تو بس اسی پر ایک چھوٹی سی میں روایت میں پیش کر رہی ہوں کہ فاطمہ بنت اسد، یہ ہمارے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمران ان کا نام ہے، رئیس مکہ، بیضۃ البلد ان کے القاب ہیں، یہ ان کی جوزہ ہے. اور حضرت ابو طالب کون تھے؟ رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے چچا. لیکن رسول اللہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے نہیں ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں. میں نے کبھی آپ کو اپنا بھتیجا مانا ہی نہیں، ہمیشہ وہ انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں. اور حضرت ابو طالب رئیس مکہ نے رسول کائنات کی 18 سال تک کفالت کی ہے.
انہیں ہر آفات سے، ہر بلاؤں سے محفوظ رکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بے شک اللہ انہیں محفوظ رکھتے، ہے نا، اللہ نے محفوظ رکھا بے شک، لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ قرب وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے۔ بغیر وسیلے کے کوئی کہیں اس دنیا میں نہیں جا سکتا، بغیر وسیلے کے آپ جنت تو دور کی بات ہے، شفاعت آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت ابو طالب کے، جو مولا علی کے جو باڈی گارڈ تھے، کون تھے وہ؟ حضرت ابو طالب ہی تو تھے۔ حضرت ابو طالب کا احسان اسلام پر ہے، جی بہت بڑی بات ہے، حضرت ابو طالب کا احسان اسلام پر ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا و اجمعین کی دولت اس اسلام پر خرچ ہوئی ہے، ان کے مال و اسباب اس اسلام پر لگے، تب جا کر آج یہ اسلام پھیلا، تب جا کر یہ اسلام پھیلا۔ اور آج مولا کائنات نے ولایت کو بھی پھیلایا، جی ولایت پھیلی، ولایت آئی مولا کائنات سے۔ جتنے بھی آپ ولی، حضرت وارث شاہ پی آپ دیکھ لیجیے انہیں، کیا وہ مولا کائنات کے بیٹے نہیں ہیں؟ اولاد علی میں سے نہیں ہے؟ بے شک ہے، چاہے وہ مخدوم اشرف ہو، غوث العظم ہو۔ غوث العظم تو ایک ایسی مثال ہے، میں کیا کہوں کہ وہ حسنی بھی اور حسینی بھی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مولا علی کی ولایت جو ہے تمام جتنے بھی ولی ہیں سب کو ملی، لیکن حضرت وارث شاہ کو تن و تنہا ولایت فاطمہ الزہرا سے ملی ہے۔ کبھی اگر آپ لوگوں نے مجھے بلایا تو میں حضرت وارث شاہ کی ضرور میں ذکر کروں گی۔ بہرحال آج مولا کائنات کا ذکر ہے، بے شک شکریہ۔ تو جناب حضرت ابو طالب رسول اللہ کی کفالت انہوں نے 18 سال تک کی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت ابو طالب نے مصلی پر بیٹھ کر انہوں نے تہجد میں انہوں نے دعا کیا۔ ایک روایت ہے انہوں نے اپنی عبادتوں میں انہوں نے دعا کیا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ خانہ کعبہ کے گھر پر، اللہ کے گھر جو ہے خانہ کعبہ، ہاتھ رکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت کر، یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت کر جو میرے بیٹے محمد کے ساتھ ساتھ رہے، اس کا وصی بن کر رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کرے۔ کیونکہ حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا کہ آج میں ہوں اس دنیا میں اپنے حیات مبارکہ میں، لیکن کل میں نہ بھی رہ سکتا ہوں، ہے نا، تو کوئی تو چاہیے جو حضرت ابو طالب کے جگہ پر آئے، تو وہ مولا کائنات ہی تو آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی میں بات بتا دوں کہ ہمارے مولا کائنات کی ولادت شریف کیسے ہوئی، ان کی ولادت شریف کیسے ہوئی، تو میں بس وہی میں پیش نظر کر رہی ہوں۔ ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا۔ دیکھیے کئی لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو دور کر دوں کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں سے، جی خود رسول اللہ ہی کیوں نہ، اہل بیت کے گھرانے میں سے ان کی ولادت عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہے اللہ کے نور۔ ان کی ولادت کیسی ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تمام تک علائشوں سے، تمام ناپاکیوں سے، تمام گندگیوں سے اہل بیت کوسوں دور ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پاک کیا ہے، اور جنہیں اللہ اپنے ہاتھوں سے پاک کرے پھر ان کے پاس لغزشیں اور علائشیں کیسے آ سکتی ہیں۔ تو مولا کائنات کی نزول پاک خانہ کعبہ میں آنے کی اس بات کی گواہی تھی کہ مولا کائنات بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتے تھے، افضلیت کے مقام پر وہ بہت ہی زیادہ فیض یاب تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر، ان کی ایک ہمیشہ عادت تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر وہ جو ہے
खाने काबा की दीवार पर वो हाथ रखकर जो है वो दुआ करती अपने खुदा से, अपने रब से, अपने अल्लाह से। तो बस उन्हें ये दुआ करना था कि अचानक उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई, कुछ ज़ौफ महसूस हुआ और उन्होंने अल्लाह से मदद मांगा कि या अल्लाह मुझे कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। तो बस ये कहना था कि एक नूर का घेरा, सुने तवज्जो चाहूंगी, एक नूर का घेरा खाने काबा के गिर्द तवाफ किया, एक नूर का घेरा बना और एक नूर का घेरा जहां पर फातिमा बिनते असद खड़ी थी, खाने काबा के बाहर जो वो खड़ी थी, उनके इर्द गिर्द वो नूर का दायरा बना। जी तवज्जो, नूर का दायरा बना। अब लोग कहेंगे ये नूर का दायरा ये क्या मतलब है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब जब रसूलुल्लाह इबादत करते ना, खास तौर से तहज्जुद की बात हो रही है, जब वो इबादत में मशगूल होते हैं ना, तो आधी रात को उम्मुल मोमिनीन उठकर देखती कि रसूल कायनात मुसल्ले पर बैठकर तवाफ, जो मुसल्ले पर बैठकर इबादत कर रहे हैं, वो इबादत में मशगूल है, तो नूर का दायरा बनता। तो ये तो रसूलुल्लाह की अम्मा जान है, चची जान नहीं, ये अम्मी जान है, कि जिसके लिए फातिमा बिनते असद फरमाती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा है, बेटों की तरह पाला है उन्होंने। तभी तो रसूलुल्लाह भी मौला अली को अपना बेटा कहते हैं। सिर्फ ये वजह नहीं थी कि खातूने जन्नत की वो शौहर है, नहीं, वजह और भी बहुत है। बहरहाल तो फातिमा बिनते असद वहां खड़ी रही और ये जो एक तरह के ऐसे मनाजिर पेश हुए मक्का में कि कुफारे मक्का ने खाने काबा की गिर्द आने लगे। बहुत ऐसा कोहराम मचा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी ये अजीब सी कैफियत हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और किसी को कुछ ठीक से नजर भी नहीं आता। वहां पर कुफारे मक्का के कुछ लोग खड़े थे, वो अबू सुफियान हो या अबू जहल, अबू लहब, जो भी, वो तमाम तर ये सारी चीजें देख रहे थे, ये मंजर देख रहे थे। बस ये जो मंजर वो देख रहे थे कि अचानक सबकी नजर, खास तौर से अबू जहल की जो नजर पड़ी, तो बस वो नजर पड़ना था। बस ये नजर पड़ना था कि देखा कि कोई हजरत अबू तालिब के घराने की कोई खातून, कोई मस्तूर खाने काबा के अंदर दाखिल हो रही है और खाने काबा जो है उसकी दीवार जो है चाक हो रही है, दीवार चाक होना शुरू हो गया और गैबी सदा आई, या फातिमा बिनते असद वौद खुली फरबैतल आइता कदी शक्का अनजहर के खाने काबा के चाक होना शुरू हो गया। और जो चाक होना शुरू हो गया तो उन्हें गैबी सदा आई कि ए फातिमा बिनते असद आप अंदर आइए, औद खुली, अंदर आइए। वो अंदर चली गई और फिर जिस तरह से खाने काबा की दीवार चाक हुई थी, ठीक उसी तरह से खाने काबा की दीवार बंद हुई। ये जो मंजर लोग देख रहे थे, कुफारे मक्का जो ये मंजर देख रहे थे, तो अबू जहल ने कहा कि ये हो ना हो ये अबू तालिब के घराने की मस्तूर है जो अंदर दाखिल हुई है। जी, अब आप कहिएगा ये कैसे, उसने तो चेहरा नहीं देखा। तो पता ये चला, रावियों ने ये लिखा है कि उस जमाने में कोई पर्दा करने वाला ना था, तमाम तर खवातीन मस्तूर थी लेकिन कोई पर्दा नहीं करता था सिवाय हजरत अबू तालिब के घराने की खातून, खवातीन मस्तूर, मसातिर, ये सब ये जो है पर्दा किया करती थी। आज जो हम लोग आप सब हिजाब ओढ़ते हैं, पर्दा करते हैं, ये किसके घराने की देन है? हजरत अबू तालिब की। अभी कुरान की आयत भी नाजिल नहीं हुई है कि ए उम्मत मुस्लिमिया कहिए अपने हबीब खातून जो है वो खाने काबा के अंदर गई हैं। तो हजरत अबू तालिब ने मुस्कुराया और कहा कि मैं